خدا کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ حیدری یہ 14 نطفوں سے معاذاللہ نہیں آتے، مشیت سے بن کے آتے۔ کسی مفسر نے اس پر بحث نہیں کی، کسی مفسر نے بحث نہیں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ہر اعتبار سے جہاں مشکل ہوگی میں چھوڑ دوں گا، اگر آپ چاہیں گے تو بیان کر دوں گا، ہمیں آپ کو پریشان نہیں کرنا۔ لیکن دیکھیے پریشان ہونا اور ہے، مفہوم پہنچانا اور ہے۔ میں چاہتا ہوں جو قرآن میں ان 14 کا قبال ذکر ہے وہ اسی طرح بیان ہو جیسے ذکر ہوا ہے۔ سمجھ گئے میرے بات؟ کیونکہ یہ قرآن ہے۔ شکر خالق ان 14 کے ذکر میں سب سے پہلے ارشاد فرما رہا ہے، لیکن میں نے لفظ کہہ دیا 14 کا بھی ذکر نہیں کیا۔ ان سے پہلے اللہ کہتا ہے اللہ ہو، اللہ ہے۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے، یہیں سے لگتا ہے کہ آگے کمال ایسا ہے، اللہ نے کہا میں اپنا اللہ ہونا تو دکھا دوں نا۔ کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے؟ اللہ ہو، اللہ مبتدا ہے، آگے جو ہوگی خبر ہوگی۔ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہے۔ بڑی حساس آیت ہے، یہی توجہ میں چاہوں گا۔ مفسر نہیں بالکل گفتگو ہی نہیں، کیا کریں۔ اللہ ہو، ماشاءاللہ، اللہ ہو، اللہ ہے۔ اس اللہ نے اللہ کے بعد اپنے اللہ ہونے کی لفظ کے بعد اسم کے بعد کیا شروع کیا؟ اللہ ہو، توجہ فرمائے جی، اللہ ہو نور السماوات والارض۔ ہائے ہائے ہائے، گل کی ایک کتنی بڑی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہو، ان ترجمہ اس نور کا سنبھل کے کرنا ہے، جس کا ترجمہ لفظی ترجمہ یہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے۔ تو آپ نے یہی ترجمہ کیا جناب، یہی ترجمہ کیا جناب، اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے۔ جس کو اللہ نور کہہ رہا ہے وہ خود نور نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں نا، میری گل گہری جے خیال کریں۔ اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے۔ 5 ترجمے ہیں جناب اس نور کے، جو ترجمہ سب سے تمام خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام سے جس ترجمے کو سرکار نے تصدیق فرمائی ہے، اللہ ہو نور السماوات والارض، ترجمہ ہے اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ حیدری توجہ فرمائے میرے بھائی، اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا ہے، تو پھر مان لو نا اللہ کے پاس کوئی ایسا خزانہ نور ہے۔ آسمان بھی لے رہے ہیں اور زمین بھی لے رہے۔ اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا ہے۔ ایک خیال کرا ہے، نور ہے نہیں، نور دینے والا ہے۔ دیا ان کو جاتا ہے جن کے پاس نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں تھوڑا سا توحید کے بارے میں عرض کیا، آج ایک لفظ میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ آسمان و زمینوں کا کو نور دینے والا ہے۔ اس دینے میں ہی سارا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا۔
جن کا میں نور دے رہا ہوں، اللہ نے کہا آسمانوں کو بھی زمینوں کو بھی جن کا میں نور دے رہا ہوں، وہ نور ہی نور مصطفیٰ ہے۔ اور وہ نور اکیلا نور نہیں، واحد الاصل ہو کے ایک نور، واحد الاصل اللہ نہیں، پریشان نہیں ہو۔ واحد الاصل کے معنی ہیں واحد الاصل، کوئی اصل ہیں سارے مل کے واحد ہیں۔ ان گل سمجھ آئیے میرا بابا، وہ کون ہے، وہ منبع کون ہے، مرکز کون ہے؟ اس کا مرکز رسول یعنی محمد مصطفیٰ کیا کمال رکھتا ہے کہ 14 ہو کے ایک، ایک ہو کے 14، ہائے ہائے ہائے، 14 ہو کے ایک، ایک ہو کے 14۔ اب میں جملہ کہوں، اگر یہ 14 سمٹ جائیں تو محمد بنتے ہیں، پھیل جائے تو 14 بنتے ہیں۔ اس لیے رسول نے اسی لیے کہا میرا پہرا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جب تک محمد اور محمود کا رشتہ ایسا ہے، جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا۔ اسی ایک کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی میرا بابا؟ کون ہے وہ؟ حیدری۔ آج کون ہے؟ آج کون ہے جو توحید کی غیبت کی دلیل؟ اللہ غیب الغیوب میں، لاکھوں جبروتی حجابوں میں اللہ پوشیدہ ہے۔ خدا جانے کیا ہے وہ نظام۔ علی فرماتے ہیں لاکھوں جبروتی حجابوں میں پوشیدہ ہے۔ اے علی آقا، لاکھوں میں گین لیا نا کہ لاکھوں میں پوشیدہ ہے۔ مولا اسے ذرا کھول کے تو بتا دے۔ بے شک وہ لاکھوں، وہ تو غیب و غیوب ہے۔ وہ حجابوں کا تصور، جبروتی حجابوں کا تصور سمجھانے کے لیے ہے۔ اس کا ہونا ہی حجاب ہے۔ جب وہ ہونا ہی حجاب ہے، اب میں لفظ کہوں خوش ہو جائیں آپ، اس لیے علی فرماتے ہیں اس کا ہونا ہی حجاب ہے۔ اس کا پہلا حجاب ہی میں علی ابن ابی طالب۔ درخل بات سمجھ آئیے میری گفتگو کی؟ حیدری۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حیدری سمجھ جاندی بھی ہے نا؟ اس لیے میں نے پہلے وہاں بھی جملہ عرض کیا تھا۔ علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہی اللہ ہے۔ اول الدین معرفت ہو۔ نہج البلاغہ پر میرے 130 مجالس ہیں، نہج البلاغہ پر جو جتنے امام کے خطبہ توحید ہیں ان پر میری مجلسیں ہیں۔ علی فرماتے ہیں اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا ہی اس کی پہچان ہے۔ ایک لفظ ضرور سن لیں صحیح، اس پر پھر بحث کریں گے۔ اول الدین معرفت ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کا اول وہی بتا سکتا ہے جو خود دین ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں یار، میں کتنی بڑی بات کر رہا۔ ٹھیک ہے، اول الدین معرفت ہو، کمال و معرفت ہی، کمال و معرفت ہی التصدیق بہی۔ معرفت کا کمال یہ ہے کہ وہ کہے کہ وہ ہے۔ خوش نہیں ہوئے؟ نا 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 نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہے کہ وہ ہے۔ اسی علی کی اسی ہے کا نام 3 کمال رکھتی ہے۔ علی کی ہے، اگر
ہماری طرف منسوب ہو تو اس ہے کا نام ایمان ہے، انبیاء کی طرف ہے جائے علی کی ہے، اس کا نام یقین ہے، جب 14 میں ہے آئے تو اطمینان ہے۔ غور نہیں فرما رہے، اللہ ٹھیک، اللہ ہے، پریشان تو نہیں؟ کل میں ذرا مشکل کر لوں تاکہ آپ کے ذہنوں کو میں تھوڑا سا تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اب اللہ آگے فرما رہا ہے مثل نور ہی، صاحبان علم بیٹھے، اب یہاں جو مثال دی جا رہی ہے مثل نور ہی کی مثال توحید کی طرف جا رہی ہے، اس کے ظاہری طور پر اس کے نور کی مثال، مثال کے لیے ممثل لہو ہونا ضروری، لہو ہونا ضروری، چونکہ اللہ اللہ ہے، ان گل میری سمجھ لو میرے بھائی بابا، اللہ اللہ ہے، خدا گواہ ہے اللہ نے ان 14 کو بنا کے اپنا اللہ ہونا محفوظ کر لیا۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان 14 کے ہونے نے اللہ کی توحید کی حفاظت کر لی 14 نے۔ اب یہاں مثل نور ہی، یہ ہی کی کس کے نور کی مثال دی جا رہی ہے؟ کس کے نور کی؟ اول ما خلق اللہ نوری، یہ کون ہے جس نے کہا پہلا نور ہی میرا ہے؟ اب اللہ رسول خدا کے نور، یعنی رسول پاک کے جو واحد الاصل نور ہے اس کی مثال دے رہا ہے۔ اللہ بے مثال ہے، جملہ کہوں، اللہ نے ان 14 کے نور کی مثال دے کر خود بے مثال ہو گیا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ اب ہن میری گل غور نہ سماعت فرمائے سی۔ اللہ مثل نور ہی، کیوں مشکل ہے؟ مشکل ہے تو دھیان تو اسی طرح کرنی ہے جیسے ہے، یا تو اسے یہ دیکھیں قرآن میں ہے یا نہیں ہے، آخر کوئی تو بیان کرے نا، کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا اگر ہمیں کرنی چاہیے تو پھر آپ کو بھی سننا چاہیے یا نہیں؟ ہائے ہائے، دیکھیں نا، آپ پریشان نہ ہونا، تھکے ہوئے ضرور ہیں آپ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پریشان ہو کے نہ سنیں، سمجھ کے سنیں۔ مثل نور ہی، جہاں تک میری آواز آ رہی میرے بھائی، مثل نور ہی، رسول پاک کے نور کی مثال، اللہ مثال دے رہا ہے، چونکہ خود ممثل لہو اس کا نہیں ہے، اس کا کوئی مثال ہے ہی نہیں، بے مثال ہے، لیسا کا مثل ہی شے، جب اس کا کوئی مثال نہیں تو اب جب اللہ مثال دے گا تو کس کو نمونہ بنائے گا؟ غور نہیں، ہائے ہائے ہائے، نمونہ 14 کو بنا کے، رسول ہے واحد الاصل نور، یہی کی ضمیر رسول کی طرف، مثل نور ہی، رسول کے نور کی مثال، مثل نور ہی، ہن میرے پاس ہے قرآن، مثل نور ہی کا مشکاتن، رسول کے نور کی مثال مشکات جیسی ہے۔ عربی میں مشکات کئی معنوں میں، ابھی بتاتا ہوں۔ مشکات کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب گھر بنتے تھے، یہ بجلیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، دیواروں میں کچھ چھوٹے سے آلے بنا دیتے جسے آپ جالا بھی کہتے تھے، اب اسے اردو میں توق کہتے ہیں، توق، تاک بنا جاتے تھے، کیوں کہ اس تاک میں چراغ رکھا جاتا تھا تاکہ آتے جاتے ٹھوکر نہ لگے۔ ہائے ہائے، یہ غور نہیں فرما رہے، کیسی بات ہو رہی۔ اب اللہ یہی کہہ رہا ہے، مثل نور ہی، حضور کے نور کی مثال اس تاک، تاک سمجھ گئے، تاک آلے جیسی ہے، فیہا،
اس تالے جالے میں آلے میں طاق میں مصباح، مصباح کہتے ہیں ایسا چراغ جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے۔ او خبردار دنیا والوں، ذمہ داری توحید نے لے لی ہے۔ خوش ہو میرا پتر، اللہ اکبر، یا رسول حیدری، ماشاءاللہ توجہ ہو گئی آپ کی، ماشاءاللہ، خوش ہو میرا صحیح۔ ایسا چراغ جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے، اس میں کیا ہے؟ اس آلے میں چراغ مصباح ہے۔ یہی پوچھا گیا مولا یہ مصباح یہاں کیا ہے؟ فرمایا مصباح علم نبوت ہے۔ ہم تو سمجھ آنی بھی ہے نا تو مصباح، میں دیکھ رہا ہوں بڑی دلچسپی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہونی چاہیے۔ مصباح علم نبوت ہے۔ مولا وہ جو طاق ہے، کا مشکات کا تشبیہ کا ہوتا ہے، کا تشبیہ کا، لیسا کا مثلی کا ہے نا تشبیہ کا۔ مولا جب مصباح جس میں رکھا گیا ہے وہ طاق کون ہے؟ وہ پورے آپ کے جسم میں طاق کون ہے؟ چونکہ مثال تیری ہے، فرمایا وہ میرا سینہ ہے۔ غور نہیں فرما رہے، وہ بابا مسئلہ حل ہو گیا، رسول کے سینے میں ہے علم نبوت۔ جس کے سینہ اللہ خود علم نبوت سے بھر دے، وہاں جبریل آپریشن نہیں کر سکتا۔ خوش نہیں ہوئے میرا خیال ہے، ہائے ہائے حیدری، خوش نہیں ہوئے میرا خیال، کیوں سے پچھلے والے خوش نہیں ہو رہے کہ جبریل نے آ کے کیا کرا؟ حیدری نازل بہ الروح الامین، جملہ میں کہہ دوں، نازل بہ الروح، کس نے کہتے ہیں جبریل نے آ کے کیا کیا؟ نور بھر دیا، نکالے، ہائے ہائے انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ پکڑا، ہائے 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 ہائے۔ اب میں کیا کہوں، کہنے میں بھی ہمیں دقت ہو رہی ہے۔ اب جناب جبریل کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، جبریل امین نازل ہوا، بہی نازل بہی، بہی کیا ہے؟ اچھا بہی کیا ہے؟ بہی علم قرآن، نازل بہ الروح الامین، کیسی لفظ اللہ نے پابند کر دیا۔ لے کے آیا علم قرآن کو کون؟ جبریل، اکیلا نہیں، امین۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہائے 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 ہائے۔ اللہ نے جبریل کو قرآن کے لے آنے میں امین کا خطاب دیا۔ جبریل ہے امین، قرآن ہے امانت۔ میرے بھائیو سن لیں، جبریل امین، قرآن امانت۔ کہوں امین کو تو خبر ہی نہیں ہوتا کہ امانت میں ہوتا کیا ہے۔ اور سمجھ آ گیا میرا بابو؟ بات سمجھ آئی نا میرا سے؟ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو سے۔ امین کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ امانت میں کیا ہوتا۔ جیسے امانت آئی ویسے پہنچا دی، تو پھر جبریل نے پڑھایا کب ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں اچھا جی۔ مثل نورہ کا مشکاتن، اس نور کی مثال، سرکار کے نور کی مثال طاق جیسی ہے، فیہا مصباح۔ اب وہ علم نبوت کے سینے میں آ گیا، رسول پاک کے سینہ پاک میں علم نبوت آ گیا۔ کل سمجھنے پہ اسی ذرا تھوڑی مشکل لگی۔ علم نبوت کس کے سینے میں آ گیا؟ رسول المصباح ہو۔ پھر اللہ نے کہا فیہا مصباح، رسول کے سینے میں علم نبوت آیا۔
اب فرمایا المصباح ہو، یہی کل کا کل مصباح یعنی علم نبوت فی زجاجہ، وہ شیشے میں ہے جس میں کوئی رجس کا داغ ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، ان سمجھ آتی بھی ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ علم نبوت کس میں ہے؟ زجاجہ میں. زجاجہ کون ہے؟ شیشہ کون ہے؟ یہ دنیا کی زمین کا بنا ہوا شیشہ نہیں. ہائے ہائے، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ میں آپ سے پوچھوں. رسول کے بعد یہی علم نبوت شیشے میں آیا، شیشے میں، تاک میں نہیں. تاک رسول کا سینہ. ہائے ہائے، اب یہی مصباح علم نبوت زجاجہ میں آیا. خوش ہو جائے میں جملہ کہوں، زجاجہ ہی علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے ہائے، اور بے خبر ہو زجاجہ کون ہے؟ حیدری. ان کل خوش ہو جاؤ تو میں جملہ کہہ دوں. دیکھیں رسول کی موجودگی میں جب یہ آیت آئی نا، علی موجود تھے. جب علی کو کہا نا المصباح فی زجاجہ، یہی سارا علم زجاجہ شیشہ یعنی علی میں ہے. اسی دن سے کہہ دیا اللہ نے، اسی دن سے کہہ دیا. وہ سارا علم کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ شیشے میں ہے. رسول میں نے سارا تیرا علم علی کو دے دیا ہے. اب سلونی کا دعویٰ رسول تو نے نہیں کرنا، علی سے کروا. ہائے ہائے حیدری. ان خوش ہوئے یا نہیں؟ ممبر سلونی پہ یہی وجہ ہے سلونی کا دعویٰ ہے. سلونی کا دعویٰ کس نے کیا؟ اور جناب علی نے رسول کی زندگی میں نہیں کیا. اور نہیں فرما رہے، یہ 3 زمانے گزر گئے، نہیں کیا. جب تخت خلافت پہ بیٹھے نا 36 ہجری میں، سب سے پہلے اعلان ہی یہی کیا. دیکھیں واقعات دہرائے جاتے ہیں. اعلان ہی یہی کیا، سب سے پہلے یہی کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. لوگوں میرے جانے سے پہلے پوچھ لو. ہائے ہائے، قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں پوچھ لو. انی عالم طرق السماوات من طرق الارضین، میں زمین سے آسمان کے راہ زیادہ جانتا ہوں. لمبی بحث ہے، ادھر نہیں جانا، صرف ایک اتنا کہنا ہے چونکہ یہ واقعہ عام بیان ہوتا ہے. جب جناب علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، ایک شخص بزم میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دل میں کہا جناب علی جتنا میں بھی جانتا ہوں. گل سمجھ جاندی بھی ہے بابا. جناب علی جتنا میں بھی جانتا ہوں. جو دلوں کو جانے وہی امام ہوتا ہے. سرکار نے اسی آدمی سے فرمایا بھائی میری طرف دیکھ، کھڑا ہو، میری طرف دیکھ. کھڑا ہو گیا. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں. اجائی سمجھ نہیں آئی یار، اور میں کی کرا ہنس میں دے رہا ہوں آپ کو. سرکار علی نے فرمایا میری طرف دیکھ. جناب علی نے اپنا ہاتھ دراز کیا. خدا جانے دست خدا کہاں تک گیا. اب جو پلٹایا مٹھی بند تھی، اسی سے کہا، میرے والے پیسے دکھائے سے، اسی سے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کہتا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، آپ نے فلاں پہاڑی سے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے. سرکار علی نے فرمایا ٹھیک کہا تو نے. ہاتھ کھول کے کہا یہ میں نے انڈا اپنے علم سے وہاں سے اٹھایا ہے. ٹھیک کہا تو نے. میں نے اٹھایا، کوئی گل سمجھ آنی ہے؟ میں نے کہا اٹھایا ہے، اپنے علم سے اٹھایا ہے. یہ کہہ کے علی نے فرمایا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے. خوش ہو نا میرے. ہائے 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 ہائے
ماشاءاللہ سے حیدری خوش ہویا کریں میرا بابا، خوش ہویا کریں. یہ باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، ہر وقت نہیں ہوتی. یا رسول اللہ حیدری. ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ، واہ ماشاءاللہ. المصباح ہو گل اے پھر بڑی خطاب شروع ہو رہی ہے. المصباح ہو فی زجاجہ، زجاجہ مانے شیشہ. لیکن جب یہ نور، یہ دیکھیں اے نور شیشے میں آ جائے پھر روشنی کا کمال بڑھ جاتا ہے. آئے ہائے، جس سینے میں ایسا علم نبوت آ گیا، احاطہ ہدایت اور عالمین میں پھیل گیا. مثل نور ہی کا مشکاتن فیہا مصباح. تاکہ اگلی گال ذرا غور نہ سنیے تھی. المصباح فی زجاجہ. اب جناب علی میں سارا علم آ گیا. اب اس علم کا شیشے میں آنے کا کمال اللہ نے یہ فرمایا، الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری. یہ شیشہ ایسی قندیل ہے، ایسا چمکنے والا ہے جیسے کوکب دری ہوتا ہے. یہ دری در کی طرف اشارہ ہے. جس کے نام کا در اتنا روشن ہو، خدا جانے وہاں ان زوات کی روشنی کا کمال کیا. کانہا کوکب دری. ان سارے میرے نال ہو. اب جو جناب علی کو ہم نے یہ کوکب دری کمال دے دیا ہے، کل کا کل وجود ہی چمکنے والا نور. جس نور کو کہا گیا، یہ ہن میرے صاحبان علم سمجھیں گے، العلم نور. ہن گہری کرنے لگا ہوں میں. العلم نور. اب یہاں اللہ نے علی کو نور کہا، علی نے اللہ کو نور کہا. وہ نور کون سا نور ہے؟ وہ اثباتی نور ہے، نورانی نور نہیں. یہ مشکل نہیں بات، میں دیکھا مشکل ہو گیا. اللہ اثباتی نور ہے، اثباتی، کوئی نورانی وجود نہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. المصباح فی الزجاجہ. الزجاجہ کأنہا کوکب دری. یوں کا دو. جب رسول بھی نور، علی بھی نور. اب یہ نور ہن میرے والے پاسے ذرا اشارہ استعارہ تمثیلیہ ہے، اشارہ. اب اللہ کہہ ذرا سی غور کرائے سی، غور کرائے ذرا پوچھو. کوکب دری یوں کا دو. یہیں سے یوں کا دو روشن کیا جاتا ہے. وہ روشن تو ہیں ہی، روشن کیا جاتا ہے. وہ نور کس کا ہے؟ جناب علی کا. نور روشن ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا یار. یہ اگر سمجھو گے تو پھر سمجھ آئے گی. یوں کا دو. پھر اسی نور سے آگے ہن میرے پاس لکھا ہے یوں کا دو روشن کیا جاتا ہے. یہ جو روشن، وہ تو روشن ہے. اب اسی نور سے آگے روشن کیا جاتا ہے. جو روشن کیا جا رہا ہے یہی تو وجود حسن ہے. غور نہیں فرما رہے یار، آپ پریشان ہو رہے تھے. کل سمجھو نا میرا پتر. یوں کا دو روشن کیا جا رہا ہے. میری طرف دکھائے سی. یوں کا دو
کس سے روشن کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اب یہاں روشن اکیلے علی کو روشن ہونا بتا دیا، لیکن آگے حسن کے وجود کے لیے مرکز جناب علی، معدن جناب فاطمہ، کون ہوں گی؟ معدن کون ہوں گی؟ سیدہ پاک۔ اس نور کی معدن کون ہے؟ معدن سیدہ پاک۔ مرکز کون ہے؟ جناب علی۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے کیا کہا؟ یوں کا دو، ہن میرے الفاظ سے لکھا ہے خدا کے لیے، اللہ نے اپنا علی کا تصور بھی دیا۔ اب کیا کہا؟ یوں کا دو، یہ روشن کیا جاتا ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ سے، شجرہ مبارکہ ہی فاطمہ زہرا۔ ہائے 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 ہائے، روشن نہیں ہو رہا ہے؟ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ، 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 دیکھیں مبارکہ شجرہ کی صفت واقع ہو رہا ہے، زیتونہ بدل الکل من الکل واقع ہو رہا ہے، یہ بدل زیتونہ ہو رہا ہے شجرہ سے۔ شجرہ کون ہے؟ یار کیوں پریشان کیوں ہوتے؟ شجرہ بی بی پاک۔ شجرہ کون ہے؟ اس نسل امامت کا شجرہ، جیسے کہ امامت نکلی ظہور پذیر ہوں گے، امامت کا وجود آگے بڑھے گا، وہ اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ شجرہ۔ اس لیے اللہ نے شجر نہیں کہا، شجرہ کہا، کیونکہ شجر سے نہیں پیدا ہوتے، شجرہ سے ہوتے ہیں۔ معلوم ہو گیا یہ شجرہ کیا ہے؟ شجرہ امامت ہے، شجرہ امامت۔ شجرہ امامت کا مرکز کون ہے؟ باپ کون ہے؟ جناب علی۔ ماں کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا۔ جناب فاطمہ اور جناب علی یہ شجرہ، اس شجرہ کے معدن و مرکز ہیں۔ اسی لیے پہلے دن آدم و حوا سے اللہ نے کہہ دیا تھا لا تقربا ھذہ الشجرۃ، اس شجرہ کے قریب نہ جا۔ او گندم کا دانہ کہنے والا، غور نہیں فرما رہے، اور سمجھ آئیے بابا۔ حیدری، اور جو گندم کا شجرہ، گندم سے آئے، گندم کا دانہ کہتے، آدم و حوا اس شجرہ کے قریب نہ جانا، یہ شجرہ امامت ہے، تو شجرہ آدمی کا ہے، تو اور ہے، یہ اور ہے۔ اب جناب یوں کا دو، روشن کیا جاتا ہے، یوں کا دو، روشن کیا جاتا ہے، ہوتا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس نور کو وہی روشن کرے گا جس نے زجاجہ کو بنایا ہے۔ گل نہیں ہے، یہ سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ نہ کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں، میں نوکر جو ہوں آپ کا۔ نہیں، یوں کا دو، یہ حسن کا نور روشن کیا جاتا ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اے زیتونہ بدل الکل ہے شجرہ سے۔ شجرہ اگر جانتے چاہتے ہو تو زیتونہ کو سمجھو، زیتونہ کو سمجھنا ہو شجرہ کو سمجھو۔ شجرہ فاطمہ ہے، وہی فاطمہ زیتونہ ہے۔ ہن جملہ کہہ دوں میں، اب اگر جناب سیدہ شجرہ زیتونہ ہے، زیتونہ، پھر علی حاکم ہے، اس کا زیتون ہونا ضروری۔ جب ہونا ہے اللہ بتا قرآن میں زیتون کس کا نام ہے؟ فرمایا والتین والزیتون۔ مجھے قسم ہے تین کی اور زیتون کی، پھر ڈھونڈے وہ تین کون ہے اور زیتون کون ہے۔ ان سمجھ آندی بھی ہے بابا؟ حیدری، والتین، قسم ہے تین کی، تین کون ہے؟ رسول۔ زیتون کون ہے؟ علی۔
وتین وزیتون وطور سینین. یہ سینین کون ہے؟ حسنین. بالاد الامین. وہ امین شہر کون ہے جہاں یہ امانتیں ہو کے آئی ہے؟ وہ سیدہ پاک. من شجرۃ مبارکۃ زیتون. ان کا لگے بڑی عجیب گل آ رہی. زیتونہ کون ہے؟ بی بی کا. وقت کے حوالے سے کچھ گلا میں پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ نہ یہ بزرگ ناراض ہیں یا صحیح؟ نہ ناراض نہیں ہونا ہے ادھر ہی کہ میرا کتنا زور لگتا ہے بھئی. میں چاہوں اللہ کرے ایسے پہنچے. شجرۃ زیتونۃ. اب جناب اے جملہ مجھے سمجھا دے. ابھی بات آگے. اس شجرہ کی صفت بتائی اللہ نے. شجرہ کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ ام ابیہا. ادھر بحث نہیں کر رہی ابھی. شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. یہ شجرہ نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے. نہ مجھے بتائیں یار. اب جانے میں تو نوکر ہوں. آپ انہوں نے کہا نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. کوئی اور بھی کچھ لکھا ہوگا وہ آپ بھی جا کے خود ہی دیکھ لینا. نہ یہ شرقیہ ہے نہ یہ غربیہ ہے. یہ شرقیہ یہ کیفیت کس کی واقع ہو رہی ہے؟ شجرہ کی. جب شجرہ کی یہ حال واقع ہو رہا ہے لا شرقیت ولا غربیت. یہ شجرہ نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے. اسے ہم لغت سے حل کرتے ہیں. شرقیہ کا مصدر شرق. شین رے قاف دو نقط. شرق. شرق شرق کے معنی ہیں جو کمال نور نکل کر ماحول کو روشن کرتے. ہائے 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 ہائے. شرق کے معنی کمال نور ظاہر ہو کر ماحول کو کیا کر دے؟ روشن کر دے. چونکہ حضور ہے منبع اس لیے رسول نے اللہ نے رسول کو مشرق کہا علی کو مغرب کہا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. کون ہے مشرق؟ کون ہے مغرب؟ تو بی بی نا شرقیہ ہے. سو نا یار نہ کرو نا اتنی بڑی بات. کچھ تسی بھی ہمت کرو. کچھ تو سونا صحیح تھوڑا جا. نہ بی بی شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے. کہوں اس لیے اللہ نے صفت لگائی شجرہ کی لا شرقیت ولا غربیت. او خدا واسطے جنہوں نے ترجمے کیے ہیں درست کر لو. بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے. کیوں کہ چادر میں رسول بھی بیٹھا ہے اور علی بھی بیٹھا ہے. بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے. ہائے ہائے ہائے. بی بی نبی بھی نہیں امام بھی نہیں. ان کی ہوتے ہوئے تعارف بی بی سے ہو رہا ہے. پھر مانو بی بی کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے اگر یہ نہ ہو نہ نبوت ہے نہ امامت. گل سمجھ آئیے بابا. فرمائے وہ بی بی کے پاس کون سا عہدہ ہے؟ نہ کون سا عہدہ ہے؟ کون؟ چپ کیوں ہو جاتے ہیں یار؟ کوئی ڈر نہیں. وہ کون سا عہدہ ہے؟ وہ ہے عہدہ عصمت و طہارت. مادر عصمت و طہارت کو ام ابیہا فاطمۃ الزہرا کہتے. لا شرقیت ولا غربیت. ایک منٹ صحیح کرنا. اب وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو رہا. اتنے سے گل سمجھ آئیے تھوڑی تھوڑی آئیے نا. اب ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ دو معدن اور مرکز کا اور دو حسنین کے آنے کا. اب جناب لا شرقیت ولا غربیت یکادو زیتھا یضیء. صاحبان علم
یہ قرآن ہے میرے بھائی، اور اس کو میں نے پوری تشریح سے قرآن میں لکھا ہے۔ یکادو افعال مقاربہ ہیں، یکادو مانے قریب ہے، یہ یکادو افعال مقاربہ بہت سارے ہیں افعال مقاربہ جن میں قرابت کا معنی یکادو، یہ یکادو میں لغت میں یکادو میں جہاں بھی اللہ نے لفظ یکادو لگایا، اے خدا واسطے سن لو سمجھ لو، جہاں بھی لگایا یہ یکادو اللہ لگا رہا ہے، اے جناب حسن کے حسنین کی آمد میں یکادو لگا رہا ہے۔ یکادو زیتھا، زیت مانے تیل، کس کا تیل؟ او شجرہ زیتونہ، بی بی زیتونہ، بی بی کا نام ہے زیتونہ، شجرہ دیکھ لے میرا پتر، دیکھ لے دل کو سونا چاہیے۔ یکا نہیں، مجھے اپنی پرواہ نہیں، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ یکادو زیتھا، قریب ہے کہ اس شجرہ کا زیت، زیت مانے تیل، اللہ استعارہ پھر فرما، زیت سے مراد اصل، زیت سے مراد حقیقت، زیت سے مراد اے تیل سے مراد وجود حسن۔ کہاں بیٹھے؟ یکادو زیتھا، قریب ہے، قریب، زیتھا یضیء، زید کون ہے؟ حسن، کہ اب اسی حسن کا وجود یضیء، روشن ہو۔ اب کس کی بات ہو رہی؟ سرکار حسن۔ میرا پتر یہ سمجھنا ہے، مفسرین نے لکھے ہی کچھ، اس کو سمجھنا ہے۔ یکادو کادا، یکادو کاف کش والا دال کادا یکادو، جہاں بھی آئے گا قرآن میں وہ قریب کے معنی میں ہوگا، مگر قرابت واقع نہیں ہوتی۔ اور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، اور کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے یار، اور سمجھ آتی تھی؟ آئیے سمجھ آئے نہیں؟ یعنی یکادو قرابت کا معنی دیتا ہے لیکن قرابت واقع نہیں ہوتی، اور یہ قرابت کی لفظ دلالت کر رہی ہے وجود حسن پر، یعنی وجود حسن میں یہ جو کمال ہے یہاں آنے کا ابھی بیان کروں گا۔ وہاں یکادو اللہ نے لگایا، کیا مطلب ہوا؟ اب بیٹے جتنے چلے آ رہے تھے سارے، او جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کل نبی ماں باپ سے ہو کے آئے۔ جب جناب عیسیٰ آئے اللہ نے نظام تخلیق بدل دیا یا نہیں دیا؟ جناب عیسیٰ کی ماں ہے، باپ نہیں، ماں ہے، معلوم ہو گیا؟ ماں ہے۔ اسی وجہ سے ہمسر کا تعلق، کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے، مرد سے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، چونکہ سیدہ مریم کا کوئی کف نہیں تھا، چونکہ اتنی عصمت کا کمال تھا، کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا۔ مرد کے گھر میں جتنی عورتیں ہوں ان کے کمال میں اضافہ نہیں ہوگا، ہاں اگر مستور اس معیار کی ہو پھر وہاں کف ہوگا۔ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کف ہی نہ ہوتا۔ اور سمجھ آگئی میرا بابا؟ ہم سارے خاوان دے حاکم، ٹھیک ہے، کف اس کو کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کف وہ ہوتا ہے جو بالکل برابر ہو، اور میں کیا کہوں، بالکل برابر ہو، ٹھیک ہے، کمال میں بالکل برابر۔ اب جناب یہ ہوا کہ یکادو، سمجھ آتی بھی آج آنکھوں کے صحیح پھنس گئے، ہاں آج حافظ سے آگے، لیکن یہ جملے خدا گواہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا پاکستان میں،
جو میں کہہ رہا ہوں میرے پتر، خدا کے واسطے سمجھنا ہے. یکادو زیتوہا یضیء. دیکھیں جناب آدم کے ہاں آ کے نا اللہ نے تخلیق نظام صرف ان 14 کے نظام تخلیق کو بتانے کے لیے بدل دیا. ہائے 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 ہائے. دیکھو مریم کا بیٹا ہے، شوہر نہیں. عیسیٰ کی ماں ہے، باپ نہیں. جب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو پھر مان لو نا، باپ ہوتا تو پھر خلق سے آتا. پھر عیسیٰ خلق سے نہیں آیا، امر سے آیا. ہائے ہائے ہائے. جب امر سے آیا ہے عیسیٰ تو پھر مانو بی بی مریم کے کمرے میں کوئی اولے الامر تھا. ان کی سمجھ آئیے؟ ہاں ہاں خوش ہو. حیدری بی بی مریم کے کمرے میں کون گیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ جبریل تھا. جس نے جیب میں روح پھونکی. جبریل میں تو یہ بچوں کے ہونے کا تصور ہی نہیں ہے یار، ادھر نہیں جانا چاہتے. کون تھا؟ اولے الامر. جبریل اولے الامر نہیں. پھر کون ہے؟ اسے علی ابن ابی طالب. ایک گل کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حیدری میرے بھائیوں، میں نے قرآن کی لفظوں میں سے نکالا ہے. بی بی مریم کے کمرے میں کون تھا؟ جناب علی. علی. اگلی گل سن لو نا، جناب علی. اگلی گل سنائے پھر آپ کو پتہ لگا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. جناب علی نے مریم کو نہیں دیکھا، مریم نے علی کو دیکھا. کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے. کون سمجھ آئیے؟ چونکہ مریم ہے محکومہ جناب سیدہ کی، جس کے حوالے میں سیدہ آئے، مریم تو وہاں کنیز لگتی ہے. اس لیے جناب علی نے بی بی مریم کو نہیں دیکھا. ان گل سمجھ آئیے؟ مریم نے جناب علی کو دیکھا. اب جب عیسیٰ علیہ السلام کس سے بنے؟ امر سے. خلق سے نہیں. ہر نبی خلق سے ہوتا، ماں باپ خلق سے ہوتا آیا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے 14 کے حوالے سے کہ یہ امر سے بنا. امر سے ماں ہے، باپ نہیں. اسی عیسیٰ کو امر سے بنا کے کہا چوتھے آسمان پہ بیٹھا رہے، انتظار کر. منتظر کا خوش نہیں ہوئے. ہائے 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 ہائے. نہیں سمجھ آئی؟ آج بھی جناب عیسیٰ بیٹھا ہے، منتظر ہے یا نہیں؟ منتظر ہے عیسیٰ. میرا مولا منتظر. منتظر کی ماں ہے، باپ نہیں. منتظر کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. پھر مانو عیسیٰ علیہ السلام کیسے بیٹھا ہے؟ چوتھے آسمان پر امر سے بن کے انتظار کر رہا ہے منتظر کی. جب انتظار کرنے والا نطفے سے نہیں بنا تو پھر منتظر کیسے بنا؟ حیدری ان گل سمجھ آئیے نا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام منتظر ہے یا نہیں؟ ہن اگلی گل سن لو تو میں اگلی گل کرا جو بھی میں نے کہا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنا. پھر کون ہے امر سے بنانے والا ہے؟ اور نہیں فرما تفصیل سے لکھ دیا ہے بابا. جبریل نہیں، وہ بچڑے نہیں خیال کرا ہے. جنہیں لکھا ہے غلط لکھا ہے. اب جب امر سے بنا کے اللہ نے ہمیں ایک اصول بتایا. مریم ماں ہے عیسیٰ کی. کیا مطلب ہوا؟ جو امر سے بنے اس کی ماں کا بتول ہونا واجب ہے.
جو 12-11 اماموں کی ماں ہو وہ بطول ہے یا نہیں؟ وہ کیسے بنے گی؟ بی بی پاک کیسے بن گئی؟ یہ کیسے بن گیا؟ یکادو زیتھا یوزیو. اگلی گل سن. دوسرا میں پڑھ لوں. میں سی مکسی نہ گل تو شروع ہوئی ہے ہوں. اچھا ہتھیں آئے ہو سی تھی ہونے تاری جہاں نام میں بھول وے دیوال وال بس دسیا ہی ہے بچے نے. اچھا سی یکادو زیتھا یوزیو قریب ہے. یوزیو زیتھا جناب حسن کا نور روشن ہو. یکادو قریب ہے کیا مطلب ہوا؟ قرابت ہے. یہ جو قرابت ہے یہ کیا ہے؟ نندا کیا ہے بلا؟ حسن کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں قرابت ہے. وہ قرابت کس کی ہے؟ ماں اور باپ. سیدہ بھی بیٹھی ہیں, حسن بھی جناب علی بھی بیٹھے ہیں. نکاحی قرابت ہے. جب قرابت ہے تو اللہ نے یکادو لگا کے کہا. یکادو جہاں لگ جائے سمجھ لو وہاں قرابت ہے, مگر قرابت واقع نہیں ہوتی. یہاں ماں اور باپ ہیں, سیدہ بھی ہے, حسن بھی ہے. حسن قرابت سے واقع نہیں ہوا, ارادے سے ہوا, مشیت سے ہوا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے ارادے سے. وہ ارادہ کیا ہوا؟ کیسا ہوا ارادہ؟ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. کیا مانے؟ میں تو صحیح نہ بلاؤ لم لو امتناع وقوع کے لیے آتا ہے. لم تم سسو یہ فعل مضارع پہ لم آ گیا کہ جہاں قرابت ہے ہی نہیں. لو بھی امتناع وقوع کے لیے. یہاں قرابت ہے. کوئی قرابت سمجھتے پہ ہو یا نہیں؟ قرابت ہے ہی نہیں. لو لم تم سس ہو نار, ہرگز ہے ہی نہیں کہ اسے آگ مس کرے. یہ آگ سے مراد خواہش ہے. 14 خواہش سے وجود میں نہیں آتے. ہائے 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 غور نہیں فرما رہے. 14 امام کا وجود ماں باپ کے ہوتے ہوئے خواہش سے وجود میں نہیں آتا. قرابت ہے جو نکاح ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس نکاح کو اپنے لفظ میں بیان کروں. اللہ نے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں. ہائے ہائے, ادھر توحید نے چاہا کہ حسن آئے. غور نہیں فرما رہے. توحید نے چاہا کہ حسن آئے. یہ یہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا. علی نے چاہا کہ حسن آئے. ادھر سیدان علی کی چاہت کو قبول فرمایا, حسن وجود میں آ گیا. امام کا وجود نسل امامت قرابت سے واقع نہیں ہوتی, مشیت و امر سے ہوتی ہے. لہذا ہر امام مشیت اللہ بھی ہے, ارادت اللہ بھی ہے. آج کے بعد عقیدے بہتر کر لیں. یہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے, ہماری طرح وجود میں نہیں آتے. ان کا آنا قرابت واقع نہیں ہوتی, مشیت سے آتے ہیں, اللہ کے ارادے سے آتے ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ. جزاک اللہ اجرکم من اللہ. یہ تھے علامہ حافظ صدق حسین لاہور صاحب جو بہترین انداز میں ذکر محمد اور آل محمد بیان فرما رہے تھے. یہ اعلان سماعت فرما لے. آج کے پروگرام کی ترتیب ابھی آپ کے سامنے
ذاکر علی رضا داؤد کھیل صاحب، اور ان کے بعد ذاکر حبیب رضا جھنڈوی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک علی رضا کھوکھر صاحب آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام احباب سے یہ التماس ہے کہ تشریف رکھیں اور اطمینان سے ملسہ سنیں۔ آخر میں ماتمداری ہوگی اور تمام ماتمی ماتمداری کریں گے۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ شاہ صاحب کے حکم سے یہ بالکل تھوڑی دیر کے لیے نا 5-7 منٹ کے لیے ملک علی نوازش صاحب یہ آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر علی رضا شاہ صاحب آپ داؤد کھیل، اور ان کے بعد ذاکر حبیب رضا جھنڈوی صاحب، اور آپ کے بعد ذاکر ملک علی رضا کھوکھر صاحب انشاءاللہ آپ مومنین سے خطاب فرمائیں گے۔ آخر میں ماتمداری ہوگی۔ تمام احباب تشریف رکھیں اور دعا فرمائیں کہ اس بارگاہ کی تعمیر میں بہت سارے جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔